کبھی کبھی تاریخ اپنے سب سے بڑے فیصلے بند کمروں میں نہیں بلکہ سمندروں کے بیچ خاموشی سے کھڑے جہازوں اور حرکت کرتے بیڑوں کے درمیان لکھتی ہے۔ اور اس وقت دنیا ٹھیک اسی لمحے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایک طرف واشنگٹن ہے، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں، جیسے سب کچھ قابو میں ہے۔ دوسری طرف ماسکو ہے، جو یہ خبردار کر رہا ہے کہ یہی بات چیت شاید ایک جال ہو، اور ایک ایسا جال جس کے پیچھے بارود بھرا ہوا ہے۔ بیجنگ اپنے جنگی جہازوں کو خاموشی سے آگے بڑھا رہا ہے، تہران اپنی انگلی ٹریگر پہ رکھے ہوئے ہے، خلیج کے پانیوں میں ہر گزرتا لمحہ اس سوال کو اور بھاری کر رہا ہے کہ اگلا قدم مذاکرات کا ہوگا یا وہ چنگاری بنے گا جس کے بعد پورا خطہ ایک ایسی آگ میں داخل ہو جائے گا جس کا دائرہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں، اور پاکستان اس سب کے بیچ میں سفارتکاری میں لگا ہوا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ماسکو کی جانب سے تہران کو دی جانے والی دوسری وارننگ جو ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے بحران میں ایک نئی خطرناک موڑ کے اوپر آئی ہوئی ہے، جہاں امریکی فوجی موجودگی کے اوپر روس نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ یہ مذاکرات ایک بڑی فوجی کارروائی کی تیاری ہو سکتے ہیں۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے بیان میں کہا گیا کہ پینٹاگون علاقے میں اپنی فوجی تعداد تیزی سے بڑھا رہا ہے، جہاں 50,000 سے زائد امریکی فوجی دستے موجود ہیں، جن میں ڈیلٹا فورسز ہے، 82ویں ایئر بورن ڈویژن ہے، 75ویں ریجمنٹ ہے، میرینز ہیں اور دیگر خصوصی آپریشنز ہیں۔ یہ براہ راست مداخلت کر سکتے ہیں، گراؤنڈ آپریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے مختلف اڈوں پر تقریباً 500 طیارے تعینات ہیں، جن کا مقصد تصادم شروع ہوتے ہی فضائی برتری حاصل کرنا ہے۔ ایٹمی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش جو ہے، یہ مزید جنگی جہازوں کے ساتھ امریکی بحری جہازوں کی نقل و حرکت، ایران کی بحری ناکہ بندی اور ممکنہ منصوبہ بندی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے وقت میں ہے جب 2 ہفتوں کی سیز فائر ہے۔ روسی بیان میں اسے فوجی فریب بھی قرار دیا گیا ہے، جب بات چیت کے نام پہ ایران کو کمزور کرنے کی حکمت عملی بھی ہے۔ یہ روسی وارننگ اس وقت سامنے آئی ہے جب ٹرمپ ایران کے ساتھ مذاکرات کو بہت اچھا بتا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کی منتقلی، ہرمز پہ سیکیورٹی فیس، امریکی ناکہ بندی ختم کرنے جیسے مسائل پہ سخت موقف اپنایا جا رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کو ایران نے دوبارہ محدود حالت میں واپس کر دیا، یعنی بند کر دیا، جب تک امریکہ اپنے بندرگاہوں پہ لگائی گئی ناکہ بندی ختم نہ کرے۔ حالانکہ عارضی طور پہ کمرشل جہازوں کے لیے ایران کو کھولا گیا ہوا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ روایتی ٹرانزٹ فیس نہیں بلکہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے نئی قانون سازی کے تحت فیس وصول کریں گے، اور امریکہ اسرائیل کی فوجی جہازوں کو بالکل داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس روسی انتباہ نے پورے خطے میں نئی قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا ہے کہ اگر سیز فائر نہ بڑھایا گیا تو امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران پہ گراؤنڈ آپریشن کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے وارننگ دی ہے کہ معاہدہ نہ ہوا تو بمباری دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ کے بعد نیتن یاہو اب بھی کام مکمل نہیں ہوا کہہ رہے، مگر ٹرمپ نے اسرائیل کو مزید حملوں سے روکا ہوا ہے، اور لبنانی صدر نے اسے نئے مرحلے کا آغاز بتایا، جہاں 2300 سے زائد شہادتوں کے بعد پائیدار امن کی بات ہو رہی ہے۔ روس کی یہ وارننگ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ اس کی گہری جڑیں ایران کے ساتھ اس کی دیرینہ شراکت ہے، عالمی طاقت کا توازن ہے، امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسیز کا مخالف ہونا ہے، جہاں ماسکو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بات چیت کو ڈیتھ ٹریپ بنا سکتے ہیں تاکہ ایران کو فوجی طور پہ گھیرا جائے۔ 82ویں ایئر بورن ڈویژن کے دستوں کی منتقلی، ڈیلٹا فورس کی موجودگی، جارج بش کیریئر کی افریقہ کے گرد لمبی سفر کر کے علاقے میں پہنچنے کی تیاری بالکل اس وقت ہے جب پاکستان میں ممکنہ دوسرے دور مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک صورتحال کو نازک قرار دے رہے ہیں کیونکہ تیل کی پیداوار اور برآمدات پہ براہ راست اثر پڑا ہے۔ عالمی تیل کی قیمتیں $120 سے گر کے $90 پہ آئیں، مگر کسی بھی فوجی تصادم سے دوبارہ آسمان پہ جائیں گی۔ فرانس اور برطانیہ ہرمز میں ملٹائی نیشنل مشن کی بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو کو کاغذی شیر کہہ دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ تاریخی دورے کا اشارہ بھی دے دیا ہے۔ ادھر یمن میں حوثیوں کی ایران اور لبنان کے ساتھ یکجہتی کی ریلیاں نکلی ہوئی ہیں۔ بحیرہ احمر میں پچھلے حملوں کی یہ یاد بھی ہے کہ اگر تناؤ بڑھا تو یہ جنگ علاقائی سے عالمی سطح پہ پھیلے گی۔ روسی انٹیلیجنس کے مبینہ طور پہ ایران کو امریکی پوزیشنز کی معلومات فراہم کرنے کی رپورٹس جو سامنے آئی ہیں، تو اس بحران کو روس امریکہ کے درمیان بالواسطہ تصادم کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات سخت ہو رہے ہیں کیونکہ اگر مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے دوسرا راؤنڈ میں تو یہ نہ صرف علاقائی امن بلکہ پاکستان کی عالمی سفارتکاری کی ساکھ کا امتحان ہوگا۔ عالمی معیشت پہ اثرات اب بھی لہریں پیدا کر رہے ہیں۔ بوئنگ کی دفاعی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے، وال سٹریٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے، ہوائی جہازوں کی لاگت اور توانائی کی قیمتیں روزمرہ زندگی کو متاثر کر رہی ہیں۔ امریکہ نے روسی تیل پہ استثنا بڑھا کے سپلائی مستحکم رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر یہ سب کچھ بھی عارضی لگتا ہے۔ پاکستان کی کوشش حتی الامکان یہ ہے کہ بات چیت مثبت پیرائی کے اندر ہو جائے، تو اس بحران کی گہرائی کے اندر یہ صرف ہرمز، یورینیم یا لبنان دکھائی نہیں دیتا۔ یہ عالمی توانائی کی جنگ، بڑی طاقتوں کی جغرافیائی سیاست اور مستقبل کی عالمی ترتیب کا فیصلہ کن مرحلہ بھی ہے۔ ایران نے سیکھ لیا ہے کہ اس کا سب سے بڑا حربہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز ہے۔ اس پہ کنٹرول کی دھمکی سے یورپ، ایشیا اور امریکہ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ روس کا یہ بیان ایران کو محتاط رہنے کا پیغام ہے، اور ساتھ ہی امریکہ کو یہ بتاتا ہے کہ ماسکو اس معاملے میں پیسو تماشائی نہیں رہے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر سیز فائر ٹوٹا تو نہ صرف لبنان بلکہ عراق، شام اور یمن میں نئی آگ بڑھے گی،
جہاں لاکھوں انسانی جانیں، بے گھر خاندان اور ماحولیاتی تباہی کا خطرہ بڑھے گا۔ لیکن اس پورے منظرنامے کو اگر اوور لک کریں تو چین کا خاموش کردار، یورپ کی توانائی کی تشویش، سعودی عرب کی نازک معاشی بحالی، پاکستان جیسی ریاستوں کی توانائی درآمدات پہ پڑنے والا دباؤ، یہ سب مل کے ایک ایسا جال بن رہے ہیں جو ایک غلطی پر پوری عالمی نظام کو ہلا سکتا ہے۔ اور ٹرمپ کی آپٹمزم اور بمباری والی دوبارہ جو دھمکی ہے، وہ ایرانی موقف اور روسی وارننگ کے درمیان ایک کشمکش پیدا کرتی ہے، جہاں ہر جہاز کی حرکت، ہر فوجی نقل و حرکت اور ہر بیان کا وزن بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ مذاکرات پاکستان میں اگر کامیاب ہوئے تو یہ مشرق وسطیٰ کے کیا پوری دنیا کے لیے ایک منظرنامہ بن جائے گا۔ مگر روسی انتباہ اس وقت ایرانیوں کے لیے بھی خاص اہمیت ہے۔ ایرانی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پہ 100% اعتبار ہے، اور ایرانی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو سوچ سمجھ کے امریکہ سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم امریکہ کے ڈسے ہوئے ہیں۔ پاکستان اس پورے عمل میں یہ تگ و دو کر رہا ہے کہ اگر ایک والا ہم پہ اعتبار کر رہا ہے تو دوسرے کو پھر کس طریقے سے اس دائرے کے اندر لایا جائے گا۔ ماسکو کی جو وارننگ ہے، اس کے بعد چینی وزارت دفاع اور خارجہ وزارت کے مشترکہ بیان میں یہ واضح ہوا ہے کہ چین بھی آبنائے ہرمز اور بحر ہند میں اپنی بحری بیڑے کی موجودگی بڑھا رہا ہے، جہاں پیپلز لبریشن آرمی نیوی کے جدید ڈسٹرائر اور فریگٹس جو ہیں یہ پہلے ہی علاقے کی طرف رواں دواں ہیں۔ چینی طیارہ بردار بحری جہاز شٹینڈانگ اور لائننگ کے ٹاسک فورسز بحر عرب اور خلیج عدن میں پوزیشن لے رہی ہیں تاکہ چینی درآمدات اور برآمدات کے لیے بندرگاہ جبوتی جو ہے یا گوادر جو ہے اس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ بیجنگ نے تقریباً 15 بحری جہازوں اور 80 طیاروں کو پانی میں اتارا ہے، ان کو تعینات کیا ہے کہ اگر تناؤ بڑھتا ہے تو چینی شہریوں، تیل کے ٹینکرز اور انفراسٹرکچر کے فوری انخلا یا تحفظ کے لیے مکمل آپریشن تیار کیا جائے گا۔ روس کی وارننگ ہے کہ پینٹاگون 50,000 فوجیوں، ڈیلٹا فورسز، ایئر بارن ڈویژن، 500 طیاروں کے ساتھ فوجی فریب کر رہا ہے۔ اس کے تسلسل میں چینی صدر شی جن پنگ نے ٹرمپ سے فون پہ بات کرتے ہوئے تاریخی دورے کا جو اشارہ دیا اور ساتھ ہی خبردار کیا کہ کوئی بھی یک طرفہ فوجی کارروائی عالمی توانائی کی سپلائی کو تباہ کر دے گی۔ تو چین انٹیلیجنس نے ایران کو امریکی بحری جہاز یو ایس ایس جارج بش اور باکسر کی نقل و حرکت کی تفصیلات مہیا کی ہیں، اور بیجنگ کا موقف ہے کہ 2 ہفتوں کے سیز فائر کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تمام فریقوں کو بیک وقت بات چیت کی میز پہ آنا ہے۔ چین جو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تقریباً 40% تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اس نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو تیل کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ متبادل راستے یعنی روسی پائپ لائنز اور وسطی ایشیا کے راستوں کو بھی فعال کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے گوادر پورٹ پہ چینی جو انجینئرز ہیں ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے تاکہ ہرمز اگر بند ہو تو تیل کی سپلائی چین تک متبادل راستوں سے پہنچ سکے۔ یہ چینی تیاریاں اس بحران کو روس، چین، ایران مثلث اور امریکہ اسرائیل نیٹو بلاک کے درمیان ایک بڑی عالمی کشمکش میں تبدیل کر رہی ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ واپس اسی پوزیشن میں لے کے گیا جہاں وہ پہلے موجود تھی، تو سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے نازک بحالی کی بات کی ہے۔ فرانس برطانیہ کا ملٹی نیشنل مشن کا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے۔ ٹرمپ نیٹو کو کاغذی شیر کہہ رہا ہے۔ پاکستان اس پورے عمل میں کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ بات چیت وہ مسائل کو کم کر کے حل کی جا سکے، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دونوں اطراف میں اپنے جو ساری طاقتیں ہیں وہ لگا رہا ہے، ساری اپنی جو توجہ ہے وہ مرکوز کر رہا ہے، اور اسی ضمن کے اندر ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے وہ دونوں ایک ہائیبرڈ سفارتکاری کر رہے ہیں دنیا کے مختلف اطراف میں، کہ جہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ مستقبل میں نئے بلاک اگر بنیں گے تو پاکستان کا کردار اس کے اندر کیا ہوگا اور ان بلاکس میں کون کون شامل ہوگا، اور حالیہ منظرنامے میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات کے حوالے سے کس کو کتنا انگیج کر کے رکھنا ہے، تو وہ انگیجمنٹ جاری ہے۔ تو دیکھیے کہ اس انگیجمنٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بصورت دیگر پیسو ڈیفنس کی ایران کی چین کی تیاریاں، اور پھر ایکٹیو ڈیٹرننس کی جو چین کی اگلی حکمت عملی ہے، اس سب کے بیچ میں کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکلے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔